اس نے آپ کو اس سے اکسایا کہ آپ جسم فروشی بھی کریں؟ ہاں جی، وہ کیونکہ کہتا تھا میرے جو جم کے دوست ہیں ان کے ساتھ یہ کام کر، میری بہنیں کرتی ہیں، میں یہ کرتا ہوں تو تجھے بھی کرنا پڑے گا. تو آپ نے کیا؟ میں نے نہیں کیا. ایک تو اچھا. زیادتی کی ان کے خاوند نے کے اوپر، دوسری زیادتی جو ہے متعلقہ تفتیشی نے کر دی ان کے اوپر پرچہ کرنے کی. میں 2017 میں اسلام قبول کرتی ہوں. اس کے بعد پھر 2017 میں اس سے نکاح کرتی ہوں. نکاح کرنے کے بعد پھر یہ مجھ سے ہوٹلوں میں ملتا ہے نارکلی. ادھر 2 سال یہ ملتا رہا. اس کے بعد میرے 4 حمل اس نے ضائع کرائے. اس کے بعد پھر لڑائیاں جھگڑے مار کٹائی بہت کچھ میں نے برداشت کیا ہے. 2022 میں یہ مجھے طلاق دیتا ہے. طلاق دینے کے بعد پھر سے یہ میرے سے 2 مہینے بعد ملتا ہے. ایک طلاق دیا, پھر یہ کچھ مہینے بعد وہ زنا کرتا رہا, پھر یہ ملتا رہا. پھر مجھے میرا بیٹا ہو گیا. 2023 24 25 3 سال میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. اس کے بعد 25 آیا. 25 میں پتا چلا ہے کہ یہ دوسری عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے. السلام علیکم, میرا نام حسن شہباز ہے اور آپ دیکھیں وائس آف پاکستان ڈیجیٹل. ناظرین, اسکرین پہ جو میرے ساتھ خاتون موجود ہیں, انہوں نے محبت کی شادی کی اور پھر اس کے بعد اسلام قبول کیا. اس کے بعد کیا ہوا, پھر ان کو اس طرح ظلم اور جبر کے نشان بنا کہ شاید انہوں نے محبت پر یقین ان کا ختم ہو گیا ہے. یہ ساری داستان سنیں گے ان کے سے, ان کو ان کے وکلا بھی میرے ساتھ موجود ہیں. کیا بنا ان کی ایف آئی آر جو ہوئی تھی ان کے پر, جو الٹا ان پر پرچہ ہو گیا, یہ ساری تفصیل پوچھیں گے ان سے. السلام علیکم سر. سر ذرا بتائیں کیا معاملہ تھا, اب آگے چلیں. ایکچولی ان کے خلاف ایک فورج ڈاکومنٹ کی ایف آئی آر ہو گئی تھی. وہ اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ ان کا طلاق کا جو سرٹیفکیٹ تھا وہ متعلقہ یونین کونسل سے مؤثر تھا, لیکن جو طلاق سرٹیفکیٹ تھا وہ متعلقہ تفتیشی ہیں, انہوں نے اس کو غلط ثابت کر کے ان پہ فورج ڈاکومنٹ کا بنانے کا جو ہے پرچہ درج کر دیا. اس کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے 376 کا پرچہ کروایا تھا اپنے سابقہ خاوند کے اوپر, ان کے ساتھ جو ہے ان کی کوئی بات ہوئی یا جو بھی معاملہ ان کے ساتھ ہوا تو وہ پرچہ ہو گیا خارج ہونے کے بعد ان پہ ایف آئی آر جو ہے پوسٹ ڈاکومنٹ کی ہو گئی. ایک تو زیادتی کی ان کے خاوند نے کے اوپر, دوسری زیادتی جو ہے متعلقہ تفتیشی نے کر دی ان کے اوپر پرچہ کرنے کی. اچھا بہنا, آپ بتائیں اپنی ساری داستان جو دیکھنے والے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. میں یہی کہوں گی کہ جو میرے اوپر ایف آئی آر سیما پروین نے کی ہے وہ خارج کی جائے, اور جو میں نے اپنے ملزم پہ کرائی تھی وہ ری انویسٹیگیشن دوبارہ کرائی جائے اس کی, اور مجھے انصاف دیا جائے اس کا. اچھا, آپ کی جو ڈیٹیل سارا بتائیں نا, دیکھنے والے کی ڈیٹیل بتائیں کہ کیسے آپ کو ملا, پھر کیسے آپ نے اسلام قبول کیا, اس کے بعد آپ پر کیا ہوا, اس نے آپ کو کس جگہ چھوڑا, یہ ساری تفصیل ذرا بتائیں. میں 2017 میں اسلام قبول کرتی ہوں. اس کے بعد پھر 2017 میں اس سے نکاح کرتی ہوں. نکاح کرنے کے بعد پھر یہ مجھ سے ہوٹلوں میں ملتا ہے نارکلی. ادھر 2 سال یہ ملتا رہا. اس کے بعد میرے 4 حمل اس نے ضائع کرائے. اس کے بعد پھر لڑائیاں جھگڑے مار کٹائی بہت کچھ میں نے برداشت کیا ہے, کیونکہ میں نے اپنا گھر بار دین دنیا چھوڑ دیا تھا. پر میں کہتی تھی کدھر جاؤں, اب یہی میرا سارا کچھ ہے. جیسے وہ کہتا تھا مجھے اس کی ماننی پڑتی تھی. اچھا. اس کے بعد پھر 19 میں شادی ہوتی ہے, 20 میں میری بیٹی ہوتی ہے. بیٹی کے بعد پھر لڑائی جھگڑے, انہوں نے بولا اس کو طلاق دے. اس نے منہ سے دے دیا, پڑھ لکھ کے نہیں تھا دیا. اس کے بعد پھر 2022 میں یہ مجھے طلاق دیتا ہے. طلاق دینے کے بعد پھر سے یہ میرے سے 2 مہینے بعد ملتا ہے. اچھا, مجھے پھر نکاح کے بغیر ملتا ہے؟ نکاح نہیں, طلاق کے بعد یہ پھر سے میرے سے ملتا ہے. نکاح آپ کا خارج ہو گیا نا؟ جی. ایک طلاق دیا, پھر یہ کچھ مہینے بعد وہ زنا کرتا رہا. پھر یہ ملتا رہا. پھر مجھے میرا بیٹا ہو گیا. بیٹا ہو جانے کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو لے کے اپنی امی کے گھر آ جاتی ہوں. یہ پھر میرے بچوں کو میرے سے چھین کے مار کے مجھ سے لے کے جاتا ہے. اس کا میں اپلیکیشن دیتی ہوں سیول لائن تھانے میں, وہاں بھی میری کوئی سنوائی نہیں ہوتی. نہ وہ بچے ڈھونڈتے ہیں نہ اس کو پکڑتے ہیں. اس کے بعد 2023 24 25 3 سال میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. اس کے بعد 25 آیا. 25 میں پتا چلا ہے کہ یہ دوسری عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے. اس کی وجہ سے اب آ کے میں نے بھی اس سے کھلا لے لی. اس نے آپ کو اس سے اکسایا کہ آپ جسم فروشی بھی کریں؟ ہاں جی, وہ کیونکہ کہتا تھا میرے جو جم کے دوست ہیں ان کے ساتھ یہ کام کر, میری بہنیں کرتی ہیں, میں یہ کرتا ہوں تو تجھے بھی کرنا پڑے گا. تو آپ نے کیا؟ میں نے نہیں کیا. اچھا, آپ نے انکار کر دیا؟ میں نے انکار کیا, مار کھائی اس کی. میں نے کہا کھلی ولی ہو, میں اپنی امی کے گھر آ گئی بچے لے کے اس سے لڑائی کر کے. تو میں نے کہا تو کر جو کر رہا ہے. صحیح. اس کے اوپر ایف آئی آر ہے چوری ڈکیٹیوں کی. نشے بھی وہ پیتا ہے, بیچتا بھی تھا, چوری ڈکیٹی بھی کرتا ہے, آئی نمبر بھی وہ چینج کرتا ہے. آپ اس کی ڈیٹیل ہار روڈ سے جا کے پتا کر سکتے ہیں. گلشن راوی مون مارکیٹ تھانے کی بیک سائڈ پہ اس کا گھر ہے, ادھر سے لڑکوں سے پتا کر سکتے ہیں اس کی انفارمیشن. جعلی کرنسی چلاتا تھا, وہ بھی جا کے ادھر سے پتا آپ کو چل جائے گا لڑکوں سے. آپ اسی ہوٹل کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ کو وہاں لے کے جانے فروتی والی دکانیں بھی ہیں؟ ہاں جی, اس کے ساتھ ہی ہے ادھر اینڈ پہ. ہاں جی ادھر ہی. ہاں, تو وہاں پہ تو موسٹلی یہی کام ہوتا ہے.
تو ظاہر ہے اس کی بیوی تھی, وہ کہتا تھا میرے سے یہ کام نہیں کرے گی, میں تو تیرے پر فتوا لگاؤں گا, تجھے طلاق دے دوں گا. پھر تو واپس آپ کی ملاقات کہاں پہ ہوئی اس کے ساتھ؟ اس کی ہار روڈ پہ دکان تھی موبائلوں کی, بابر محمود کی دکان کے اندر اس نے اسٹور لگایا ہوا تھا, پتہ نہیں ادھر کیا کام کرتا تھا. اس کی دکان سے میں ایک فون خریدتی ہوں بس. اچھا, وہاں سے آپ کی دوستی ہوتی ہے؟ وہاں سے یہ میرا نمبر سم میں موبائل میں ڈالتے ساتھ اس نے میرا نمبر کوڈ ملا کے لے لیتا ہے. اس کے بعد یہ مجھے میسج فون کرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد 6 مہینے یہ مجھے میسج فون کرتا رہا 6 مہینے بعد جا کے میں نے اس کو میسج کیا تھا میں تم سے دوستی کروں گی. اچھا, اب آپ کیا چاہتی ہیں, بتائیں آڈینس کو کیا چاہتی ہیں؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ جو میں نے اس پہ ایف آئی آر کرائی تھی اس کا انویسٹیگیشن دوبارہ کیا جائے, اور جو میرے اوپر ایف آئی آر سیما پروین نے کی ہے, جھوٹی ایف آئی آر کی ہے, اس کو خارج کیا جائے. میرے پیپروں کو چیک کیا جائے گا یہ جعلی ہیں یا اوریجنل ہیں, مجھے انصاف دیا جائے. ناظرین یہ دیکھیں, یہ اس لڑکی نے اسلام قبول کیا اور ایک اپنا جو مذہب ہے چھوڑ کر وہ اسلام کے مذہب میں آئی. بہت اچھی بات ہے, اس نے اسلام قبول کیا, لیکن وہ بس شخص نے اس کو جسم فروشی پہ لگانے کی کوشش کی اور اس کو اکسایا کہ تم بھی یہ کام کرو, لیکن اس نے منع کرنے پر پھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوئے, پھر اینڈ یہاں تک پہنچے کہ اس کو طلاق دے دی. اب یہ انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے. آئی جی پنجاب صاحب سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے, مریم نواز صاحب سے ہمبل ریکویسٹ ہے, وہ بھی عورت ہیں, یہ بھی ایک عورت ہے, یہ انصاف کی بھیک مانگ رہی ہے, اس کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. ہمارے اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے اسے انصاف ملنا چاہیے. جو ٹھیک ہے, اگر یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ تو ان کو انصاف ملنا چاہیے, اگر وہ شخص ٹھیک ہے تو اس کو ملنا چاہیے. حسن شہباز کو اجازت دیں, کمنٹ سیکشن آپ کے لیے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.